حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان عاشقی اور حق تعالی کی قدر دانی۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کو بہت بڑا امتحان فرمایا۔ بیٹے کو چھری کے نیچے لٹانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ دراصل حق تعالی کو اہل دنیا کو دکھانا تھا کہ ہمارے عاشقین ہماری محبت میں کیا کیا کرتے ہیں۔ کبھی معشوق چاہتا ہے کہ دنیا والے دیکھیں کہ ہماری محبت میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سارا کھیل اسی لیے ہے کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اگرچہ ہمارے بندوں نے ہمیں دیکھا بھی نہیں، لیکن بغیر دیکھے یہ ہم پر پروانوں کی طرح نثار ہو رہے ہیں۔ کوئی آرے سے چیرا جا رہا ہے، کوئی سر کٹا رہا ہے، کوئی آگ میں کود رہا ہے، کوئی بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا رہا ہے۔ یہ کس کی محبت کا نشہ ہے جو تلوار کی دھار کے نیچے بھی نہیں اترتا؟ حضرت فرماتے تھے کہ دنیا کی شراب کسی نے پی ہوئی ہو تو کھڑا ہو کر موت بھی مارے گا، اور تھوڑی کھٹائی چٹا دو تو اس سے نشہ غائب ہو جائے گا۔ اللہ کی محبت کا نشہ ایسا ہے کہ تلواریں چل جائیں لیکن ان کو کچھ ہوتا بھی نہیں۔ حضرت والا سے سنا کہ مجھے یاد نہیں ہے غزوہ احد، یعنی کہ شاید غزوہ احد یا جو بھی غزوے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہن پہچان نہیں سک رہی تھی، پھر انگلی کے پور سے پہچانا، اتنے زخم لگے تھے، انگلی کے پور سے پہچانا۔ آدمی دیکھتا ہے نا کوئی کسی کا خون بہ رہا ہے کیا کر رہا ہے تو دو تین کے بعد تو سب چلے جاتے ہیں، وہاں پر تو ایک پر ایک فدا۔ اور کسی کی بدبختیاں کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخی کرنا، اعتراضات کرنا، کتنی بڑی بدبختی ہے وہ۔ یہ کس کی محبت کا نشہ ہے جو تلوار کی دھار کے نیچے بھی نہیں اترتا، تاکہ دنیا والے جان لیں کہ وہ ذات پاک ہر شے سے زیادہ محبوب ہے جس کے یہ عاشق ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان عظیم امتحان تھا۔ جب ان دونوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہماری بات کو تسلیم کر لیا اور بیٹے کو کروٹ سے لٹایا کہ ذبح کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی۔ اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور پھر کیا اعزاز نصیب ہوا۔ سلام علی ابراہیم، بندے پر مالک کی طرف سے سلام بھیجا جا رہا ہے، غلام پر مالک کا سلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا نصیب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا، کہاں بندہ کہاں اللہ، لیکن قربانی اور ایثار نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ اسی بندے پر اب اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ آہ، کیسی قدردان ذات ہے جو غلاموں کو خریدنے والی ذات ہے۔ اب اگر کوئی مومن خواہش کرے کہ میں اس سنت ابراہیمی کو کیسے زندہ کروں، تو اس کی بھی ایک ترکیب ہے، اپنی ہر بری خواہش کو، جو چاہے دل کو کتنی ہی محبوب ہو لیکن اللہ کی رضا کے خلاف ہو، ذبح کر دو، کیونکہ بعض کے لیے خواہشات نفسانیاں اولاد سے زیادہ عزیز تر اور محبوب ہوتی ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی اولاد کو چھوڑ کر کسی عورت کے ساتھ بھاگ گئے، بچوں کا کچھ خیال نہ کیا۔ ابھی جب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو ایک خاتون موبائل کے چکروں میں 4 یا 5 بچے کی ماں بھاگ گئی۔ جب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد ثانی کو میں نے یہ بات بتائی تو حضرت والا کام کر رہے تھے، جس تپائی پر میں کام کرتا ہوں نا، یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی ہے یہ، تو اس پر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کر رہے تھے، تو میں نے آ کے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے حضرت کو بات بتائی تو حضرت میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے جب بتایا کہ یہ معاملہ ہے تو حضرت نے اپنا چشمہ اتار کے ٹیبل پہ رکھ لیا، قلم رکھ لیا، پھر فرمایا کہ میں جب بھی مجھے یاد آتا ہے میری آنکھوں سے آنسو بہہ آتے ہیں۔ اس موبائل جو فتنہ اتنا بڑا جس کو ہمارے طلباء نے دجالی فتنہ کہا تھا، اور اس کے بعد سے بھی پہلے سے بھی کئی دفعہ سن چکا ہوں دجالی فتنہ ہے، تو یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 مہینے کے
دودھ پیتے بچے کو ماں چھوڑ کر بھاگ گئی حرام عشق میں، 2 مہینے کیا ہوتے ہیں؟ یہ عشق کیسا عذاب ہے دیکھ لو، عذاب الہی ہے، عذاب الہی۔ بلم باورا کی زبان تو کتے کی طرح نکل آئی، پھر اس نے ضد میں آ کے مشورہ کیا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بہت عرصے سے نکلی ہوئی ہے گھروں سے، قوم جبارین کو مشورہ دے رہا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ نیٹ کے بل اور بے حیائی اریانی فحاشی کچھ بھی نہیں تھی، لڑکیاں سجا کر رکھ دو، بس پھر دیکھنا کوئی مبتلا ہو گیا، ایک جوڑا مبتلا ہو گیا، 70,000 اسرائیلیوں پر عذاب آیا، 70,000 مارے گئے عذاب میں۔ پھر اس جوڑے کو سنسار کیا، معروف القرآن میں لکھا ہوا ہے سب۔ جب اس جوڑے کو سنسار کیا گیا اس کے بعد یہ عذاب ٹلا ہے۔ شام فتح کرنے کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے، وہ لوگوں پر کفار پر دہشت بیٹھ چکی تھی، وہ بھی گھبرا گئے کہ بھئی مقابلہ تو کر نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ تو بدماشوں نے کہا کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے گھروں سے کتنے عرصے سے نکلے ہوئے ہیں، دائیں بائیں شام کا حسن مشہور، اس پر یہ کہ پلس میک اپ کرا دو۔ جیسے ہی جو رات کو بیان ہوا اللہ نے کرایا تھا، جیسے ہی نظر خراب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی، اس کے بعد مدد کہاں سے آئے گی؟ جو امیر لشکر تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ بدماشی ہوئی ہے، فوراً آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ایسا لگا ابھی آیت نازل ہوئی ہے، سب کی گردنیں نیچی، فتح کرتے ہوئے چلے گئے۔ یہ لڑکیاں جو ہیں جا کر جنہوں نے مشورے دیے تھے ان پر جوتے مار کے کہا، جوتا تو میں کہہ رہا ہوں کہ کس کے آگے تم نے بھیجا تھا؟ وہ انسان تھوڑی ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے۔ ایک نظر بھی خراب نہیں کی۔ آج جو ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، دین دنیا میں کامیابیاں نہیں ہوتی ہیں، کہاں سے ہوں گی؟ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی ہوئی ہو۔ اپنی ہر بری خواہش کو جو چاہے دل کو کتنی محبوب ہو، لیکن اللہ کی رضا کے خلاف وہ ذبح کر دو، کیونکہ بعض کے لیے خواہشات نفسانیہ اولاد سے زیادہ عزیز تر اور محبوب ہوتی ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی اولاد کو چھوڑ کر کسی عورت کے ساتھ بھاگ گئے، بچوں کا خیال نہ کیا، تو کیا وجہ ہے؟ یہی کہ ان کی خواہش انہیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز تھی۔ ایک شخص اتنا نیک اتنا نیک اتنا نیک، تبلیغ کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، خانقاہ میں بھی رہتے ہوئے، بعض لوگ خانقاہ میں رہتے ہوئے بھی اصلاح نہیں کراتے، جو اپنی اصلاح کرا لے، مدرسے میں ہے اصلاح کرا لے ڈبل نور، تبلیغ میں ہے اصلاح کرا لے ڈبل نور، خانقاہ میں ہے اصلاح کرا لے ڈبل نور، ٹھیک ہے؟ اور حضرت فرماتے تھے جو تبلیغ میں ہی اللہ والے نہیں ہیں اس سے اپنی اصلاح کرا لے تو اس کے تبلیغ میں نور ہوگا، ورنہ باتیں تو لمبی لمبی ہوں گی، تہجد بھی قضا نہیں ہوگا، اور وراثت کا فتویٰ بھی آ گیا، ایک عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ لڑ رہے ہیں۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ سنیں میری بات، آپ حضرت والا نے سنایا تھا ایک آدمی تبلیغ میں اتنا وقت لگایا ہوا، اللہ والے سے اصلاح بھی کرا رہا ہے۔ دیکھو ذرا غور سے سننا، 2 باتیں ایک ساتھ ہو رہی ہے جس کو بزرگ فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کچھ دن لگا کر آتا ہوں تو سب سے پہلے رائے پور کی خانقاہ میں جاتا ہوں تاکہ اس راستے میں جو گرد و غبار لگا ہو اس کو صاف کروا لوں۔ کیا گرد و غبار؟ کسی کو میں حقیر نہ سمجھ لیا ہو، تکبر نہ آ گئے، اتنی بڑی شخصیات یہ جن کے صدقے جاری ہو کوئی گن نہیں سکتا۔ جہاز ہے پانی کا، وہ نمک کے سمندر میں وہ رہتا ہے، اس کے بعد اس کو شپ یارڈ میں کھینچ کر اوپر لے آتے ہیں، پھر اس کا جو زنگ ہے وہ کھرچا جاتا ہے، پھر اس میں رنگ کیا جاتا ہے، پھر اس کو سمندر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ بارشیں آئی ہیں، جا کر دیکھیں کہ وہ اب بارش بند بھی، فوراً سروس کرا رہے ہیں اور کالا رنگ ڈامر کر نیچے کر رہے ہیں، اور اس جگہ اصلاح بھی کرا رہے ہیں کسی اللہ والے سے۔ اب ایک کام شرعی پردہ بھی کرتے تھے، لیکن شرعی پردے میں تھوڑا کچرا آ گیا تھا، سالی سے احتیاط نہیں کرتے تھے، تو شرعی پردہ کہاں ہوا؟ شیخ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، ہاں شیخ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، لیکن خالو نے مجھے بچپن سے پالا ہے، اس سے پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو شرعی پردہ کہاں ہوا؟ شیخ میں شرعی پردہ کرتی ہوں،
ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، وہ بچپن سے وہ 18 سال کا ہوا ہے، اس سے پردہ نہیں ہوتا، یہ شرعی پردہ ہی ہے، تو وہ پردہ تو کرتا تھا، سالی سے پردہ نہیں کرتا تھا۔ ذرا آگے سننا آپ، لوگ اس کے پاس امانت جمع کرواتے تھے، اس سے مشورے لینے آتے تھے، داڑھی منڈائی، سالی کو لیا، دوسرے ملک بھاگ گئے لوگوں کی امانتیں لے کر۔ یہ تو میں بھول گیا بتانا، لوگوں کی امانتیں لے کر، یہ ایسا عذاب ہے بد نظری کا، ایسا عذاب ہے۔ برسیسا کا واقعہ سنا چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ، تفسیر مظہری میں ہے کہ ایک نظر خراب ہوئی تھی، آخر میں شیطان کے کہنے پر شیطان کو سجدہ کر دیا، اور جس اسٹیج سے شیطان نے اس کو پھنسایا نا، یہ موبائل کے اسٹیج وہی ہیں۔ آپ پتہ نہیں یہاں بیان ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جس اسٹیج سے برسیسا کو اس نے تباہ کیا، کھانا باہر رکھ رہا ہے بیوقوف، وہ اندر رکھنا، بیچاری بیمار ہے نا، پہلا اسٹیج آ گیا موبائل کا۔ خیریت پوچھنے میں کیا حرج ہے، فوٹو بھیجنے میں کیا حرج ہے؟ یہ دوسرا اسٹیج آیا، پھر تیسرا اسٹیج آیا، پھر چوتھا اسٹیج آیا، واللہ خبیر بما یقصدون بذالک، وہ زنا کر لیں، عبادت توبہ کر لینا، کیا پھر عمل ٹھہر گیا، بھائی اب تو اتنا مشہور ہے، اتنا عبادت گزار، اتنا نیک ہے، تو مارا گیا، وہ قتل کر دے، اس کو قتل کر دیا، دفن کر دے۔ شیطان نے کفن کا ٹکڑا باہر تھوڑا چھوڑ دیا، وہ شہزادی تھی، آخر میں جو تفصیل زیادہ ہے بیان ہو چکا تھا، یہاں کا مجھے پتا نہیں، انشاءاللہ تعالی۔ بس جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور دل تڑپ جائے کہ ہائے اس خواہش کو پورا کر لوں، اور خیال آئے کہ دنیا کی کوئی شے مجھے اس خواہش سے زیادہ عزیز نہیں، تو فوراً اس کو پچھاڑ دو اور اس پر اللہ کے مرضی کی تلوار چلا دو، یعنی تقاضے پر ہرگز عمل نہ کرو۔ اس طرح گویا تم نے اپنی اولاد کو اللہ، گویا کی بات یاد رکھیے گا، اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا، گویا تم نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا، اور کیا عجب اس قربانی کی برکت سے اللہ اپنے خلیلوں میں حشر فرما دے۔ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، کیا عجب، کہ احتیاط دیکھ رہے ہیں آپ جملوں کی، گویا کیا عجب کہ اس قربانی کی برکت سے اللہ اپنے خلیلوں میں حشر فرما دے۔ اور اس تلوار چلانے کے بعد 2 نفل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کہاں میں نالائق، اے اللہ اپنی اس خواہش پر جو مجھے اپنے اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھی، میں نے اس پر آپ کے حکم کی تلوار چلا دی، آپ محض اپنے فضل سے اس قربانی کو قبول فرما لیجئے۔ فرمایا ایک نظر کی حفاظت ہو اس وقت کہو اے اللہ کہاں میں، اور نظر کی حفاظت، اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہاں بھی یہی لکھا ہے، آگے کیا ہوگا، اے اللہ یہ تلوار جو میں نے چلائی، میں نے نہیں چلائی، آپ کی توفیق سے چلی ہے، اگر آپ توفیق نہ دیتے تو یہ قربانی دینا میرے بس کا کام نہ تھا۔ وہ یاد رکھیے گا کہ ایک نظر کی حفاظت ہو تو شکر ادا کرنے کا کیا ہوگا۔ اور یہاں پر جو حضرت، یہ تقریباً وہی بات ہے، کوئی عاشق مزاج اپنی نظر کو جب بچاتا ہے، کوئی عاشق مزاج جب اپنی نظر کو بچاتا ہے تو آرے دل پر چلتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے، تو آرے دل پر چلتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائشیں کی، دل حلق کے اچھل کر حلق میں آ گئے۔ فرمایا اس وقت اس بات میں نقل کرنے کا یہی ہے، وہاں کا اصل نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہاں کے نقل بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانی کو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت نظر کی حفاظت سے ایسا لگتا ہے دل اچھل کے حلق میں آ گیا، بڑی زبردست اس میں مجاہدہ ہے۔ تو جیسا مجاہدہ ویسا مشاہدہ، جیسی ہماری قربانی ویسی اللہ کی مہربانی۔ جو بد نظریاں کرے گا، فلمیں دیکھے گا، وہ کیا علم حاصل کرے گا، وہ کیا اصلاحی خط کے جواب دے گا، وہ کیا بیان کرے گا، وہ کیا ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا، وہ کیا شرافت کی زندگی، پاکی کی زندگی گزارے گا، اس کے دماغ میں یہی بھرا ہوا ہوگا، عبادت کیا، تلاوت کیا، ذکر کیا۔ پہلے وقت میں طلباء کو چھوڑو، عام آدمی 1.5-2 پارے تو کہیں نہیں گئے، حافظ قرآن کے لیے حضرت فرماتے تھے کم از کم 3 پارے، اس سے کم میرے سے بات نہیں کرنا، اس سے کم میرے سے بات نہیں کرنا۔ اور اس وقت بوڑھے بوڑھے بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وہ مزہ نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، اے پالنے والے تیرے بن زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔
آج ایک درود شریف کی مختصر تصویر نہیں پڑھی جاتی، تصویر مختصر 4 تسمیہ کیا پڑھیں گے؟ کیوں؟ موبائل۔ میں تو میرے پاس تو ایسی مثالیں ہیں درجنوں سینکڑوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو برائی میں مبتلا نہیں ہے موبائل کے، دل گواہی دیتا ہے، قسم بھی کھائی ہے، مومن کی قسم کو اعتماد کرنا لازمی ہے، لیکن فضولیات میں ہر وقت فوٹو بیوی کا، بیٹی کا، اس کا، آخر میں موبائل گم ہو گئی اور بدماشوں نے تصویریں لی، اس میں سر وہی رکھا، دھڑ گندا ڈال دیا، تصویریں جاری کر دی۔ اب آ رہے ہیں ڈھانچے بنے ہوئے کہ خودکشی کر دوں۔ تمہیں تکلیف کیا تھی؟ تمہاری انگلیوں میں کیا تکلیف تھی جو ہر وقت کٹ کٹ چل رہا ہے؟ موسم کا حال معلوم کر رہے ہیں اور 3 مہینے سے امامت نہیں کرائی ہے فجر کی۔ کیوں؟ مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ کب تک بھائی؟ 2:30 بجے تک۔ اچھا، آپ کا پڑھانا فرض ہے، نماز فرض نہیں ہے، جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ کو جو کل پڑھانا ہے، جو رات کو آپ نے پڑھا، جو آج پڑھانا ہے، وہ کتنے بجے پڑھائی ختم ہوئی مطالعہ آپ کا؟ 12:30 بجے۔ پھر 2:30-3 بجے تک کیا کیا آپ نے؟ اور کتابیں اور تفسیریں، آپ کو تفسیر مظہری پڑھانی تھی، اس میں سے کچھ معلوم کرنا تھا، وہ پھر کچھ اور پھر تھوڑا میں گیم کھیل رہا تھا تو پتہ نہیں چلا 2:30 بج گئے۔ یہ وہ جو گناہ میں مبتلا نہیں، یہ بھی تو گناہ ہے نماز نہ پڑھنا، لیکن ننگی فلمیں اور لڑکیوں میں مبتلا نہیں۔ مارو گولی ایسے موبائل کو جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، جو ہمیں تلاوت سے دور کر دے، جو ہمارا زنگ دل کا دور نہ ہو، اللہ سے باتیں نہ ہو، تلاوت ذکر کی، یہ کیا زندگی ہے یہ؟ لیکن کیونکہ شیخ کو، اگر شیخ ہے، شیخ نہیں ہے، کیونکہ پوچھنا کچھ بھی نہیں ہے، شیخ نہیں ہے، خودرائی کے ساتھ جو چلتے جاؤ تو گناہ تو نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کو ان اوقات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے۔ کیا یہ سوال نہیں ہوگا کس طرح کمایا، کس طرح خرچہ کیا؟ اللہ نہ کرے مجھ سمیت کسی مسلمان سے سوال ہو، لیکن اصول تو ہے نا یہ۔ تو ان لمحات کا حساب کتنا، ذرہ ذرہ خیر، ذرہ ذرہ شر کا حساب ہوگا، تو اللہ نہ کرے مجھ سمیت کسی مومن کا حساب ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، لیکن قانون تو بتایا جا رہا ہے نا، تو اس میں یہ فضولیات نہیں جائیں گی کہ تو میرا نام لیتا، ارے تو 2 نفل پڑھ لیتا، تلاوت کر کے چومتا، آنکھوں سے لگاتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نقل کرتا، یہ میرے رب کا منشور ہے، یہ میرے رب کا دستور ہے۔ فضولیات، دوستیاں، تعلق بڑھا رہے، ایک صاحب یہاں بیٹھے کا اتنے عرصے کے بعد، وقت لگانے کے بعد مجھے پتا چلا میرے اندر فضول بکواس اور دوستیاں بڑھانے کی عادت ہے۔ میں نے کہا بھائی آؤ میرے پاس، میں آپ کو تحریر دکھاتا ہوں کہ اللہ والوں نے، علماء مشائخ نے زیادہ تعلقات بڑھانے کو منع لکھا ہے۔ جس کے موبائل میں تعلقات، سب سے پہلے میں خبر پہنچاؤں، گروپ بنے ہوئے ہیں، الگ الگ گروپ بنے ہوئے ہیں، گروپ میں ایک مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ تصویر حرام ہے، او جناب 20 اس کے دوست پیچھے پڑ گئے، کیسے حرام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مجھے کہا، میں نے کہا بھائی گروپ سے نکل جا، اور تو جو پڑھے گا جواب دے گا تو کیا عبادت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ شکر کرو کہ اللہ نے نظر کی حفاظت کی توفیق دی، شکر کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو کہ تم زیادہ نعمت دیں گے۔ اس شکر کی برکت سے گناہ کے شدید تقاضوں پر چھری چلانا آسان ہوتا رہے گا۔ جو نظر کی حفاظت ہے، میں نے کہا عرض کیا نا کہ حضرت نے فرمایا پیارے شیخ نے کہ نظر کی حفاظت میں شکر ادا کرو کہ میں گندا، اور نظر کی حفاظت اللہ دوسری توفیق دیں گے، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی جائے گی، ہم اللہ والے بنتے جائیں گے، وہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑا تعویذ گناہ نہ کرنا ہے، تقویٰ ہے۔ جو ہمارے تقویٰ پر تو لقوہ گرا ہوا ہے، تو ہر وقت پریشان نہیں رہیں گے تو کیا رہیں گے؟ لیکن جتنا تقاضا شدید ہوگا، اس تقاضا کو ذبح کرنے، یعنی اس کے خلاف عمل کرنے سے نور بھی اتنا ہی کبھی پیدا ہوگا۔ اس شکر کی برکت سے حق تعالیٰ یوں ترقی دیں گے کہ تقاضے شدید پیدا ہوں گے، پھر حق تعالیٰ کی توفیق سے جب اس پر عمل نہ کرو گے تو اللہ کے قرب میں دن بدن ترقی ہوتی جائے گی، اور اس طرح ترقی سے وہ تقاضے ایک دن کمزور پڑ جائیں گے، ختم بالکل نہیں ہو جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم